يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم. الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صدق اللہ العظیم. ہمارا یہ اجتماع ہمارے تمام اکابر جو خصوصاً ان 2 ماہ میں اللہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، خصوصاً حضرت اقدس حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ، استاد محترم حضرت مولانا محمد منظور احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا. عصر کی نماز کے بعد حضرت اقدس پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کار کے مطابق درود شریف کا مبارک عمل ہوا، چہل حدیث شریف پڑھی گئی. آپ حضرات نے اس مبارک عمل میں شرکت فرمائی. اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. اب یہ دوسرا مرحلہ چل رہا ہے جس میں ہمارے بڑوں نے بہت ہی اچھے انداز میں حضرت کا طرز زندگی آپ کے سامنے رکھا. اور حضرت مولانا محمد طالوس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت آسان انداز میں بیان فرمایا. ہمارے حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب، ہمارے محترم دوست حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب نے، سب حضرات نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. میں بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں ایک حقیر ناقص آدمی ہوں. باقی انسان خطا سے پاک نہیں ہے، وہ ایک انبیاء کی ذات ہے. یقیناً آپ میرے مقتدی ہیں، آپ میرے اندر سختی بھی پاتے ہوں گے. اس سختی کی بنا پر آپ کہتے ہوں گے یہ کیسا عالم ہے. یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی نظام ہو اس کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ بچے بیٹھے ہیں نا، ان کو آپ جتنا پیار سے سمجھائیں یہ کبھی نہیں بیٹھیں گے، کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. شیر والی ایک چیخ نکال دو، سب کی سانس بند ہو جائے گی. تو یقیناً میرے اندر کچھ نقائص ضرور ہیں، لیکن وہ نقائص میری ناقص رائے کے مطابق اللہ کے لیے ہے، میری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. اور نہ میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی اپنا نام بڑھانے کے لیے کوئی کام کیا ہو، نہ کسی سے داد وصول کرنے کے لیے کہ کوئی مجھے شاباش دے گا.
ایسا نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور نہ میرے کبھی ذہن میں ایسا خیال آیا ہے کہ کوئی کسی کام پر مجھے شاباش دے دے۔ بس میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ کی شاباش میرے ساتھ ہے کہ وہ مجھ سے کچھ نہ کچھ دین کا کام لے رہا ہے، زیادہ نہ صحیح، اتنا ضرور ہے کہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق اس نے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں کئی حضرات کی صحبت میں رہا ہوں۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیعت ہوا۔ حضرت کے ساتھ کئی سال تک میرا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت کے جو معمولات تھے میں الحمدللہ وہ سارا ہی کرتا تھا۔ ایک انہوں نے مجھے عمل بتایا کہ تہجد کے بعد 24,000 مرتبہ آپ نے روزانہ اللہ اللہ کرنا۔ میں نے یہ عمل کیا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب اپنے معمولات کی اطلاع ضروری ہوتی تھی، میں نے اطلاع دی تو حضرت میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا مولوی صاحب آپ اکیلے رہتے ہیں؟ میں نے کہا میں اکیلا رہتا ہوں۔ آپ شادی شدہ نہیں ہیں؟ میں نے کہا شادی شدہ ہوں۔ یہ آپ عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ کی بیگم کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ پنجاب میں ہے۔ کہنے لگے پھر تیرے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرے عمل کا کوئی فائدہ۔ اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ خالی مسجد پکڑ لینا، باقی حقوق ادا نہ کرنا، یہ بھی کوئی دین اسلام نہیں ہے۔ مسجد بھی پکڑو، گھر کے حقوق، مخلوق کے جو حقوق وابستہ ہیں ان کو بھی ادا کرو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، یعنی حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرا تعلق رہا۔ حضرت میرے شفیق بھی تھے، مہربان بھی تھے، دوست بھی تھے، لیکن میرے پیر بھی میرے اوپر بڑے سخت تھے۔ میں نے ان کی صحبت میں وقت گزارا، حضرت شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حاجی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ شجاباد میں حضرت قطب الاقطاب مولانا محمد عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا۔ 60 سال حضرت کی صحبت میں رہے، 120 سال انہوں نے عمر پائی۔ یہاں بھی کئی مرتبہ تشریف لے آئے، سرائیکی زبان میں بیان کرتے تھے، بابا بوڑھے تھے بالکل، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ان کو۔ حضرت کی وفات کے بعد میں نے سوچا کہ اب کسی پیر کے پاس نہیں جانا، بہت سارے پیروں کے پاس وقت گزار دیا۔ میں نے خواب دیکھا، حضرت حاجی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ مجھے خواب میں ملے، کیونکہ وہ جب حضرت تشریف لاتے تھے ان کے مریدین بھی ساتھ ہوتے تھے، پنجاب سے تشریف لاتے تھے۔ دیکھتا ہوں مسجد کی دیواروں کے ساتھ ان کے بستر لگے ہوئے ہیں، سارے مراقبے میں بیٹھے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں قاری قیوم تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فیض تو ہمارا جاری ہے، آپ کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہی لفظ کہتے تھے، قاری قیوم فیض تو ہمارا جاری ہے، آپ نے سلسلہ کیوں بند کر دیا ہے؟ بہرحال میں بیدار ہوا، مجھے بڑا شرمندگی محسوس ہوئی۔ پھر یہاں سے موبائل پر میں نے ان حضرات سے تعزیت کی اور میں نے ان سے معافی مانگی، لیکن اللہ والوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔
وہ ہمیشہ جوڑ کے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں وہ کسی سے۔ سندھ میں اجتماع ہوا ان کا، مجھے بھی بلایا گیا، تمام حضرات موجود تھے۔ ان کا طریقہ کار دستور یہ تھا، حضرت کے زمانے میں بھی اور حضرت کے خلفاء کے زمانے میں بھی، وہ کچھ دیر وقت دیتے تھے کہ اللہ کے سامنے روو، جب تک نہیں روو گے کام نہیں بنے گا۔ ہمارے تو دل اتنے سخت ہیں نا، گھنٹے بھی بیٹھے رہے تو پھر بھی کچھ اثر بھی نہیں پڑتا، لیکن حضرت کی یہ دعا تھی کہ نہ رونے والے انسان کو بھی رونا آ جاتا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں، حاجی منظور الہی، یہ جو سندھ کے رہنے والے ہیں، یہ میرے ساتھ گئے حضرت کی خدمت میں۔ 3 دن کا قیام ہوتا تھا۔ 3 دن کے بعد ہم حضرت کی خدمت میں گئے۔ حضرت نے فرمایا، قاری قیوم وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے لیے ایک رات اور ضروری ہے، ایک رات اور ضروری ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ یہاں زندہ موجود ہے، ابھی شام میں بھی آئے۔ جب چوتھی رات مغرب شروع ہوئی تو حاجی منظور الہی صاحب اتنا رو رہے ہیں کہ ہم روک رہے ہیں، رکتے ہی نہیں۔ صبح بلایا، کہنے لگے بھائی آپ لوگوں کو اجازت ہے، جاؤ، کام بن گیا ہے، جاؤ۔ باہر کے سندھ میں ہمارے جو حضرت کے خلیفہ ہیں بہت سخت ہیں، میری سختی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بیان کیا، میں نے سمجھا، بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بھائی جاؤ جنگل میں، سارے نکل گئے ادھر ادھر، وہاں رو رہے ہیں سب اللہ کے سامنے۔ پیر صاحب کے بیٹے ہیں محمد قاسم صاحب، ان کو بولا کہ جاؤ قاسمی صاحب کو بلا کے، میں آیا، میں نے سمجھا آج کوئی ایسی غلط بات منہ سے نکلی ہے، بس پیر صاحب تو میری شلوار اتارے گا آج۔ ان کے ہاں معافی کی گنجائش بالکل ہی نہیں تھی۔ میں آ کے بیٹھا، مجھے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اور انہوں نے فوراً پگڑی اپنی اتاری اور میرے سر پہ باندھ دی کہ آپ کو ہم حاجی محمد حسین کی طرف سے یہ خلافت دیتے ہیں، پرچہ بھی میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ میں وہاں رو پڑا، میں نے کہا میرے اندر وہ صلاحیت استعداد نہیں ہے، یہ بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والوں، ان کو خلافت دو، جچتی بھی ہے ان کو، ہم تو ابھی تک ویسے جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ خلافت اپنی طرف سے نہیں دی جاتی، یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، پھر دیتا ہے اللہ۔ چلو جی، مغرب کا بیان اسی حضرت پروفیسر غلام محمد صاحب کا ہونا تھا، لیکن ان کی سختی کی وجہ سے مجھے ان پر اعتقاد نہیں تھا، خلافت کی پگڑی انہوں نے مجھے بندھوا دی۔ مغرب کو بیان ہونا تھا ان کا، لیکن خدا جانے کیا ہوا، ترتیب تبدیل ہو گئی۔ ایک مولانا ہاشم تھا سندھ کے، بیان ان کو دیا، پیر صاحب ساتھ کرسی میں بیٹھے ہیں، میں بھی سامنے بیٹھ گیا، چونکہ جب انہوں نے خلافت دے دی میں نے سمجھ لیا اب تو میرا شیخ یہی ہے۔ میں اس بزرگ کی کرامت کیا دیکھتا ہوں، اس کے دل سے روشنی نکلتی اور میرے دل کی طرف آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ میں دل میں بڑا شرمندہ ہو رہا ہوں کہ یہ تو بڑی عظیم شخصیت ہے اور میں اس کو سختی سمجھتا تھا، تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ میں نے دل میں معافی مانگی۔ بہرحال سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا تذکرہ میں طالب علمی کے دور سے سنتا تھا، لیکن حضرت کے مزاج میں بھی بہت سختی تھی۔
نرمی بھی بے حد تھی اور آپ خلاف شرع کام پر بہت زیادہ سخت۔ میں نے یہاں خواب دیکھا، ہو سکتا ہے آپ کو میرے خوابوں پر یقین نہ آئے، لیکن جو خواب قرآن و سنت کے مطابق ہوں، جہاں سے رہنمائی ملے، تو ان کی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ میں نے پہلا خواب دیکھا، یہ سامنے جب گراؤنڈ تھا کہ یہاں ایک ہمارا مدرسے کا بہت بڑا اجتماع ہے، بہت بڑا یہ گراؤنڈ بھرا ہوا ہے پورا، اور اس اجتماع کا باہر ڈنڈا اٹھا کر پہرے دار پیر عزیز الرحمن ہزاروی ہے۔ کون ہے؟ یہ خواب میں نے دیکھا، میرے دل نے فیصلہ دیا کہ اب ہمارا تحفظ ایمان کا، یقین کا، پیر عزیز الرحمن ہزاروی کے پاس ہے۔ یقینی بات ہے، ایک آدمی سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن وہ آدھی رات کو ڈنڈا اٹھا کر پہرا دے رہا ہے، دین کی مجلس کا، دین کے جلسے کا پہرا دے رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہی ہو سکتی ہے کہ ہمارے دین اور اسلام جو ہمارے متعلق ہے اس کا محافظ پیر عزیز الرحمن ہزاروی ہے۔ میں یہاں سے پنجاب گیا، بہرحال اور بھی خواب ہیں، کئی خواب ہیں۔ میں نے حضرت سے بیعت کی، جب میں واپس آیا ہمارے ایک مدرسے کے استاد تھے، وہ مجھے تانے کے طور پہ کہنے لگے، استاد جی آپ بڑے عجیب ہیں، پیر ان کو بناتے ہیں جن سے کچھ مال آئے، پیر ان کو بناتے ہیں جن سے، اس پیر سے بیعت ہونا چاہیے جس پیر کے اتنے مریدین ہوں کہ جب پیر آئے تو وہ مدرسے کو دیکھیں تو مال دینا شروع کر دیں، کوئی راستہ بنے۔ آپ ان کو پیر بناتے ہیں جن کو کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، کرایہ بھی۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور یقین جانیے اللہ نے آج تک بھوکا نہیں بٹھایا، نہیں بٹھایا بھوکا، وہ دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے راستے بند کر دیے ہیں، کتے بلے کو وہ دیتا ہے تو کیا رب ہمیں نہیں دے گا؟ جس اللہ کا نام ہم لیں ہمیں یقیناً وہ اللہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھی، دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، لیکن حضرت کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا تھا ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ حضرت مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہاں کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ حضرت پیر صاحب ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، میں سبق پڑھا رہا ہوں، فون آیا، او شیخ القرآن تیرے پاس نہ کوئی کرامت ہے نہ کوئی بزرگی ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ ہم کراچی آئے تھے اور آ کے جا بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے کسی نے اطلاع نہیں دی۔ تو ان باتوں سے میں سمجھتا ہوں ہمارے حضرت کا ہم سے بہت زیادہ تعلق تھا۔ حضرات جانتے ہیں حضرت کے ہاں وہاں سالانہ پروگرام ہوتا تھا، ہزاروں انسان کھانے پر موجود ہوتے تھے۔ حضرت کے بیٹے خادمانہ ذہن رکھتے ہیں اور خادم ہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم صاحبزادے ہیں، ہم بڑے پیر صاحب کے بیٹے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے او ویس، عتیق،
قاسمی صاحب کو شوگر ہے، پھیکا چائے بنا کے لے آؤ۔ ہزاروں انسان میں کوئی کسی کو یاد رکھے، یہ بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو 2 مہمان آ جائیں ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ کھانے کے ٹائم پہ بیچارے کیوں آ گئے ہیں، کسی اور ٹائم پہ آ جاتے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہر ایک سے گہرا تعلق تھا، ہر ایک سے محبت کرتے تھے۔ ہمارا بیٹا فوت ہوا، آپ حضرات نے بڑی خدمت کی، جنازہ ایک عظیم الشان اس مسجد میں بنا، 3 دن سوگ کے بہترین گزرے۔ روزانہ حضرت پیر صاحب کا فون آتا تھا، قاسمی صاحب عمر فاروق کے لیے ہم دروشی پڑھوا رہے ہیں۔ صبح فون، شام فون۔ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو صبح شام فون نہیں کرتا ہوگا۔ یہ نہیں کہ میرا پیر سے میرے ساتھ تعلق رکھتا تھا، 6 مہینے تک مدینہ طیبہ میں حج کے لیے جاتے، ربیع الاول میں واپس آتے تھے، اور جو حضرت کی خدمت میں جاتا تھا حضرت اس کو کھجور مدینہ کی اور زمزم پیش کرتے تھے۔ اعتکاف میں 2000 سے زائد افراد ہوتے تھے، ہر ایک کو اعتکاف میں شام کو زمزم کا پانی اور ایک کھجور افطار کے لیے مدینہ کی دی جاتی تھی۔ ہم تو 10 کلو لاتے ہیں تو سوچتے ہیں یار وزن کتنا بن جائے گا، آخر یہ آدمی تو لے کے آتا ہوگا، نہیں لے کے آتا ہوگا، ایئرپورٹ والوں کو پیسے یہ دیتا ہوگا، ایئرپورٹ والے مرید نہیں تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا عشق اور پیار اور محبت تھا کہ اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میری پہلی ملاقات حضرت سے بلوچ کالونی کے پاس ایک مدرسہ ہے وہاں ہوئی، میں نے السلام علیکم کیا، حضرت میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہیں، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں ہاتھ کو کھینچوں، اور تھوڑی دیر کے بعد آخر میں نے ہاتھ کو کھینچا، حضرت نے تب ہاتھ چھوڑا۔ یہ یاد رکھو، یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ اللہ کے نبی جب کسی کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ مصافحہ کرنے والا اپنے ہاتھ کو نہیں ہٹاتا۔ حضرت کی یہ عادت تھی، جب کسی سے بات کرتے اسی کی طرح متوجہ ہو جاتے تھے، جب تک وہ متوجہ رہتا حضرت بھی اس کی طرح متوجہ رہتے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اللہ کے نبی جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تھے ہماتن اس کی طرح متوجہ رہتے تھے، اس لیے حضرت بار بار نصیحت فرماتے تھے۔ شمائل ترمذی حدیث شریف کی کتاب ہے جس کا ترجمہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خصائل نبوی کے نام سے کیا ہے۔ حضرت اپنے مریدین کو وصیت فرماتے تھے اس کتاب کو پڑھو، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سر سے لے کر پاؤں تک رہنے سہنے کی زندگی، آپ کے تمام طریقے زندگی کے اس کتاب کے اندر درج ہیں، تاکہ میرا مرید جب قیامت کے دن پیش ہو اللہ کے نبی کی خدمت میں تو اللہ کا نبی کہے واقعی یہ میرا امتی ہے، میرا کیا ہے۔ بس بات کو میں مختصر کرتا ہوں۔ حضرت دنیا سے گئے، ہنستے ہوئے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میت کے چہرے کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، لیکن میت جب حضرت کی میت کو اٹھا کے جا رہے تھے حضرت کے چہرے کو ڈھانپا نہیں گیا۔ حضرت کے بیٹے فرما رہے تھے جب حضرت کو قبر میں اتارا تو اور چہرہ کھل گیا، محسوس ایسے ہوتا تھا جیسے کسی کے انتظار میں تھے، حضرت کو وہ چیز وہاں مل گئی ہے۔ جب آدمی کسی محبت والے سے ملتا ہے تو مسکرانا نہ بھی آئے تب بھی مسکراتا ہے، مسکراتا ہوا چہرہ دنیا سے چلا گیا۔
تو میرے عزیز دوستو، یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اگرچہ یہ دو حضرات مولانا اعجاز صاحب، مولانا سعید الرحمان، ہو سکتا ہے مجھ سے عمر میں کم ہو، لیکن یہ علم میں مجھ سے بڑے ہیں۔ انہوں نے وہ کتابیں پڑھائی ہیں جن کو میں نے پڑھا تھا لیکن میں پڑھا نہیں سکا۔ یہ صاحب علم لوگ ہیں، صاحب نسبت لوگ ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے قوی تر تعلق رہا۔ آپ دیکھتے تھے ہمارا اجتماع ہوتا تھا، 3 تاریخیں یہاں درج ہوتی تھی، ایک معارف اسلامیہ، محمد بن قاسم، جامعہ مسجد حذیفہ۔ حضرت کی پوری توجہات، حالانکہ کراچی کے شہر میں حضرت کے چاہنے والے بہت تھے، لیکن حضرت اس بلدیہ ٹون کو ترجیح دیتے تھے۔ یہاں آتے تھے، سکون اور راحت محسوس کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے حضرت کا مشن زندہ رہے، زندہ رہے یا ختم ہو جائے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ زندہ رہے۔ یہ مشن کیا تھا؟ اللہ سے ملانا، کہ ہر ایک امتی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اللہ سے قوی تعلق جوڑ لے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قوی تعلق جوڑ لے، دنیا کی رسوائیوں سے بچ جائے اور آخرت کی رسوائیوں سے بچ جائے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو ہمارے سلسلے میں جڑے گا اللہ اس کو عمرے نصیب فرمائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ اس کو حج نصیب فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سلسلے سے جڑے اور حج عمرہ نصیب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والا ہو، نبی کا عاشق ہو، یقینی بات ہے کبھی معشوق بھی عاشق کو بلا لیتی ہے، کبھی تو بلا لیتی ہے، نہیں بلاتی کہ ہمیشہ عاشق ہی مرتا ہے، کبھی اس کا بھی جی چاہتا ہے تو اللہ کے نبی اس کو بلاتے ہیں۔ میں 1-2 سال سے نہیں جا رہا کسی وجوہات کی بنیاد پر، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، الحمدللہ ہیں، لیکن میرے کام کو یہاں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب کا حضرت سے جب سے تعلق جڑا ہے، سال میں عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب کا تعلق جڑا ہے تو اللہ حج اور عمرے کے لیے قبول فرما لیا۔ یہ سلسلہ ایک مبارک سلسلہ ہے، اللہ والوں کا سلسلہ ہے، محترم سلسلہ ہے، اللہ سے جڑنے کا سلسلہ ہے، نبی علیہ السلام سے عشق محبت اور جڑنے کا سلسلہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک کام بغیر مشورے کے کرنا چاہتا ہوں۔ سرفراز کدھر ہے بھائی؟ میں ایک بغیر مشورے کے کام کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے حضرت پیر عزیز الرحمان ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی، ہم اس امانت کو اپنے گہرے دوست، اپنے محب، صبح شام ہمارے ساتھ چلنے والے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ حضرت کا مشن تھا ہر میدان میں، ختم نبوت ہے تب پہلے، دفاع صحابہ تب پہلے ہے، جہاد ہے تب پہلے ہے، سیاست ہے تب پہلے ہے۔ آزادی مارچ ہوئی، جیسے مغرب کی نماز ہو جاتی تھی تو آزادی مارچ میں ایک ہی آواز گونجتی تھی، لا الہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی آواز حضرت کی گونجتی تھی، لا الہ الا اللہ۔ ہم چاہتے ہیں یہ حضرت کی صدا چلتی رہے، چلتی رہے، حضرت کا سلسلہ۔ اللہ ایسی ہمارے اوپر نحوست نہ طاری فرما دے کہ حضرت کا وہ کام جو ہمارے سپرد ہوا تھا وہ بند ہو جائے۔ میں نے مشورہ کسی سے نہیں کیا، لیکن میرے اللہ نے میرے دل کے اندر ڈالا ہے کہ یہ ہمارا ساتھی ہم سے نہ کٹے، ہمارے ساتھ جڑ کے چلے۔ تو میں حضرت مولانا اعجاز صاحب سے بھی درخواست کروں گا
حضرت مولانا تعلق صاحب سے بھی حضرت کو دستار بندی کروا دیتے ہیں، حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت کو ہم اپنا مرید بنا رہے ہیں، مرید نہیں بنا رہے، ہم خود اس کے مرید ہیں۔ میرے جتنے کام یہاں ہوتے تھے سب سے پہلے دوڑ کے اس پیر کے پاس جاتا تھا، حضرت فتویٰ آپ دیں گے، کام میں کروں گا، فتویٰ آپ کا چلے گا، پوچھو، آپ پوچھ سکتے ہو اسے، آپ مجھے فتویٰ دیں گے تو میں کام کروں گا، آپ مجھے فتویٰ نہیں دیں گے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ہاں ہاں، اسی کے اوپر ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہم سے زیادہ نیک ہمارے مشیر مولانا سعید احمد، مولانا سعید الرحمان، پرانے دوست، بہت ہی پرانے، دین دنیا ہر اعتبار سے ہمارا مشورہ ان سے چلتا ہے۔ ہمارے بڑے یہ ہیں، یہ ہمارے سرپرست ہیں۔ میرے خیال میں ذکر ہو جائے پھر نماز پڑھتے ہیں، وضو تو سب کا ہے نا ماشاءاللہ ہے جی، میں ذکر کرواؤں گا۔